بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 10 اکتوبر 2022 اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق۔ ناظرین اکرام، کل میاں نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور بہت سے سوالات تھے، بہت سے لوگ سوچ رہے تھے اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، اس گفتگو کا مقصد کیا تھا۔ اس میں کچھ نیا نہیں تھا، اس میں ساری ذاتی باتیں تھیں، اپنے خاندان کی باتیں تھیں۔ وکٹم کارڈ تھا، مظلومیت تھی۔ وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی، مظلومیت بیچنے کی کوشش کی گئی۔ اپنے معاملات لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ کل سیرت النبی 12 ربیع الاول کا دن تھا، پورے پاکستان میں سیرت النبی پر بات ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی تھی، بیان کی جا رہی تھی، لیکن میاں صاحب بیٹھے اپنا رونا رو رہے تھے۔ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ وہ زیادتی ہو گئی۔ عوام کی کوئی بات نہیں کی۔ جو پچھلے 5 ماہ میں اس حکومت کے آنے کے بعد عوام کے ساتھ ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے، نہ بجلی کا ذکر تھا، نہ گیس کا ذکر تھا، نہ آٹے کے بحران کا ذکر تھا، نہ گندم کے ریٹ کا ذکر تھا، نہ سیلاب زدگان کا ذکر تھا، نہ جو لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں نہ ان کا ذکر تھا۔ عوام کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پچھلے 5-6 ماہ سے عوام کو کیا ملا، کچھ ذکر نہیں تھا۔ ان کی حکومت نے آ کے کیسے عوام کو تباہ و برباد کیا، کوئی ذکر نہیں تھا۔ نون لیگ کی کارکردگی پر کوئی بات نہیں تھی، موجودہ حالات پر کوئی بات نہیں تھی، پاکستان کے موجودہ چیلنج پر کوئی بات نہیں تھی۔ صرف اپنا رونا رویا، بیٹی کو ساتھ بٹھا کر بہت سے سوال اٹھے۔ یہ بھی کہا گیا نسیم زہرا کی طرف سے کہ شاید یہ ایک ایونٹ تھا، اچھی ریکارڈنگ ہوگی، جسے مریم نواز نے کہا چلو میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، بڑے نمبر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اس پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس نے کیا کہا، لیکن پہلے کنٹینٹ پر بات کر لیتے ہیں۔ اور آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ نواز شریف نے پریس کانفرنس کیوں کی، اس پر آج جو میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس ہے اس میں بتا دیا ہے کیونکہ نواز شریف براہ راست اور نون لیگ فوج کو دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہے اور انہوں نے حملہ فوج پر کرنے کی ٹھان لی ہے، تیاریاں شروع کر دی ہیں، 5 دن کی مہلت دے دی ہے جنرل باجوہ اور فوج کو۔ 5 دن کی مہلت دی ہے میاں جاوید لطیف نے۔ اس کے بعد کیا کہا ہے کہ ہم زبان کھول دیں گے۔ اس سے پہلے جرت نہیں ہے، اس سے پہلے ہمت نہیں ہے، اس سے پہلے اوقات نہیں ہے۔ اور میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس کا بھی بتا دوں، چند منٹ ہی پی ٹی وی نے دکھائی، اس کے بعد پی ٹی وی سے ہٹا دی گئی۔ ظاہر ہے کسی نے کال کی، اس کے بعد اس کی پریس کانفرنس ہٹا دی گئی۔ ساتھ ہی میاں نواز شریف کی جو پریس کانفرنس ہے یا گفتگو ہے، آپ جو بھی سمجھیں، وہ بھی پہلے ریکارڈ کی گئی، پھر اس کو ایڈٹ کیا گیا اور ایڈٹ کرنے کے 24 گھنٹے بعد دکھائی گئی۔ ان کی پریس کانفرنس یا رونے دھونے کے 24 گھنٹے بعد میاں جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی ہے۔ میاں نواز شریف کل ایسے پورٹریٹ کر رہے تھے جیسے بہت ظلم ہو گیا ان کے ساتھ، بہت زیادتی ہو گئی۔ آپ نے جو خواتین کے جبڑوں میں گولیاں ماری، جو آپ نے ماڈل ٹاؤن میں کیا، جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا، جو آپ کو وہ یاد نہیں رہتا، آپ کو اپنے رونے دھونے یاد آ جاتے ہیں۔ پہلے اس پر مختصر بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، کل بڑی طویل یہ گفتگو تھی اور انہوں نے اس میں اپنی اہلیہ کی بیماری کی بات کی، 6 جولائی کی سزاؤں کی بات کی، اور پھر انہوں نے کہا سزائیں سن کر میں اور مریم پاکستان آئے، وہ حضور آپ کی مجبوری تھی، آپ کو آنا پڑنا تھا، آپ نہ آتے تو آپ ساری زندگی آپ نے ویسے ہی باہر رہنا تھا، جو آپ کی بیٹی بری ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہونی تھی، اس لیے آپ آئے تھے، کیونکہ قانونی طور پر ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر آپ نہ آتے تو آپ کی اپیلیں سبمٹ نہیں ہو سکتی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ آپ اپنی قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے آئے تھے۔ جو آپ کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مریم سرخرو ہو کر پاکستان سے لندن آئی ہیں، خدا کا واسطہ ہے میاں صاحب، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، اللہ کا نام غلط طور پر نہ استعمال کیا کریں۔ آپ کو بھی پتا ہے مریم کو کس نے سرخرو کروایا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کس نے بری کروایا ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کیوں اتنی جلدی بری کروایا گیا، کون سا ایسا فیصلہ ہونا ہے جس کے لیے مریم نے لندن لازمی پہنچنا تھا اور مشاورت ہونی تھی، کیوں ان کو اکتوبر کے اندر لندن پہنچنا ضروری تھا، آپ کو بھی میاں صاحب سب پتا ہے۔ آپ اللہ پر تو نہ سارا کچھ کیا کریں کہ اللہ نے سرخرو کیا ہے۔ اس سے پہلے مریم کی آڈیو آ چکی ہے کہ مشرف والے معاملے پر آپ اللہ اور اس کے رسول پر ڈال دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں مشرف کو معاف کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اقتدار کے لیے ضروری ہے، تو آپ اللہ پر ڈال دیں، مہربانی کیا کریں، تھوڑی سی احتیاط کیا کریں۔ آپ کو بھی پتا ہے جنہوں نے مریم کو بری کروایا،
उनका शुक्रिया अदा किया करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा ना किया करें, अल्लाह पर ना डालें। इसके बाद उन्होंने कहा 5 साल मेरे क्यों ज़ाया किए गए, 2017 से 2022 तक 250 पेशियां मुझे क्यों भुगतना पड़ी। अगर ये सवाल पूछूंगा तो लंबी हो जाएगी, तो करें ना मियाँ साहब आप लंबी बात। कल तो आपने एक बार इमरान खान का जिक्र किया, बाकी जो गुजरांवाला में जिनका आप नाम लेते थे उनका कोई जिक्र नहीं था। जिनको आप कहते थे कि मेरी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी और से है, मैं किसी और के पीछे हूं, इमरान खान तुम साइड पर हट जाओ, इमरान खान हमारी लड़ाई तुमसे नहीं किसी और से है। अब वो आपकी जमात के अबू बन गए हैं, अब उनका जिक्र नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते। आप उनके बूटों में लेटे हुए हैं, आप उनके बूट चाट रहे हैं, बूट चाट कर आपको सारा कुछ मिला है। अब आप कहते हैं कि हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन साथ ही अपने मियाँ जवेद लतीफ़ से धमकियां भी दिलवा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं मरियम को जेल में मेरे सामने गिरफ्तार किया गया, और जिन्होंने प्लान किया उनकी प्लानिंग ये थी कि मरियम मेरे सामने गिरफ्तार होगी तो मुझे अजियत मिलेगी, और जो कुछ हुआ ये पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। मियाँ साहब आप भूल गए हैं, आप बेनज़ीर के साथ पहले क्या करते थे। ये अलग बात है कि बेनज़ीर का बेटा इक़्तिदार की भीख के लिए आपके साथ बैठा है, और बेनज़ीर के खावंद आसिफ अली जरदारी, और वो जहां पर आजकल मुरीद हैं, उनके पीरों ने हुक्म दिया है कि तुमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ चलना है। कोई चालाकी, कोई बदमाशी नहीं चलेगी, वरना बेनज़ीर के बेटे को बेहतर पता है कि आपने बेनज़ीर के साथ, ख़वातीन के साथ माजी में क्या करते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ बड़े सादा हैं, कहते हैं कोई हिसाब देगा या नहीं देगा। मियाँ साहब कौन हिसाब देगा या नहीं देगा, पहले तो आप बड़े नाम लिया करते थे। आपको तो पता था मुजरिम कौन है, एक तकरीर में 14 बार नाम लिया करते थे। अब आप कहते हैं कोई तो हिसाब देगा, कोई हिसाब देगा, लेना हिसाब। जो आपने बहुत सारी चीज़ें कहीं वो तो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले थी, तो आप लेना हिसाब जिनसे आपने लेना है। इसके बाद कहते हैं इमरान खान को ये कहता हूँ, अब पता नहीं इमरान खान के दौर में नहीं हुआ जो आप इमरान खान से पूछ रहे हैं। फिर कहते हैं ये वाक़यात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जुल्म करने वालों की हरकत कौम के सामने आ रही हैं, किन की हरकतें, कौन जालिम, कौन जुल्म करने वाला। इमरान खान तो वज़ीर आज़म नहीं था जब आपके साथ ये सारा कुछ हुआ, तब तो नून लीग ही इक़्तिदार में थी, उन्हीं का दौर था जब आप नाअहल हुए। जब आपके केसेस चले हैं तो किसी की आप बात कर रहे हैं, तो आप किसी का नाम तो लेना। अब आपकी औकात नहीं है नाम लेने की। बड़ी आप नजरियाती इनकलाबी बेटी के साथ बैठी थी, नाम लेना जिनका गुजरांवाले में आप उछल कर ऐसा लगता था कि आप उछल कर लंदन आ गिरेंगे, इस तरह आप उछल कर नाम ले रहे थे। तो अब लेना नाम, अब नहीं लेंगे, क्योंकि अब इक़्तिदार की भीख मिल गई है। अब इक़्तिदार इनकी बैसाखियों पर खड़ा है। नाम लेंगे तो आपने वैसे वापस नहीं आना, बेटी भी वापस नहीं आ सकेगी, इसलिए आप नाम नहीं लेंगे। इसके बाद कहते हैं शौकत सिद्दीकी की और साकिब निसार की ऑडियो। इस ऑडियो का हमारे दोस्त सुहेल रशीद ने समा टीवी पर पोस्टमार्टम किया था कि कहां से लफ्ज़ उठाए गए थे और ऑडियो जो जोड़ी गई थी, और साबित हुआ था कि वो ऑडियो गलत थी, और ये इस ऑडियो का भी जिक्र कर रहे हैं। और ये तो उनकी हालत है। और राना शमीम वो मान चुके हैं कि वो बयान हल्फी झूठा था, उस पर वो माफ़ी भी मांग चुके हैं, और उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं, और कहते हैं जज ने सजा दी नहीं, दिलवाई गई। अच्छा, अब दोबारा पूछ रहा हूँ, 6 जुलाई की बात है, इमरान खान तो जुलाई के एंड में इलेक्शन जीते थे, तो 6 जुलाई को कौन था मियाँ साहब जिसने आपको सजा दिलवाई थी? ले नाम क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं आपकी जुर्रत होती? यहाँ आपकी औकात नहीं है नाम लेने की। आप फिर कहते हैं हमारी खिदमत हर शोबे में है। हजूर वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, तो असल में मैंने कहा था जब एटमी धमाके किए थे। फिर कहते हैं हम गैरत पर सौदा नहीं करने वाले नहीं हैं। बिल्कुल आप नहीं हैं। आपने कसमें कुरान उठाई थी कि आप पाकिस्तान से नहीं जाएंगे, आप चले गए। फिर आपने कसमें कुरान उठाई थी कि आप नजरियाती रहेंगे, इनकलाबी रहेंगे। जो आपने देखा वो जो आप खुद लेटे हैं और अपनी पूरी पार्टी को भी लिटाया है उनके सामने। फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे इंतकाम लिया है। किसके कहने पर लिया है? जो नाम आप कहा करते थे, लिया करते थे, अब वो मिसिंग है। अब कहते हैं जजिस को हिसाब देना होगा। अब जजिस तक आ गए हैं, अब ये औकात है कि जजिस को हिसाब देना पड़ेगा। अब आ जाएं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नशर होने के 24 घंटे बाद मियां जवेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है,
میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے 5 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے فوج کو اور جنرل باجوہ کو۔ جوید لطیف صاحب کہتے ہیں قوم کو سننے میں آ رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، خدا کرے یقینی طور پر ایسا ہو جائے۔ تو وہ آرمی چیف کے خطاب پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے جو کہا ہم نیوٹرل ہیں، یہ نیوٹرل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا عمران خان تم نے کل جس جگہ جلسہ کیا اور اس کے تمام انتظامات جس نے کیے وہ ہمارے علم میں ہیں، یہ مت سوچو کہ تم چھپ کر کسی کے گھر میں ملتے ہو اور ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو آپ نام لینا، میاں صاحب آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ نہ کس کے گھر میں ملے ہیں، کس نے انتظام کیے؟ آپ حکومت میں ہیں، آپ اقتدار میں ہیں، کیوں نہیں لیتے؟ لینا نام آپ۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان اسلامی جمہوریہ میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے۔ میاں صاحب کیا سوچ ہے آپ کی؟ پھر وہی مذہب کاٹ۔ عمران خان آج بھی لاڈلا ہے، کسی نہ کسی طرف سے اسے روشنی دکھائی جاتی ہے، کسی نہ کسی طرف سے عمران خان کے سر پر ہاتھ ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ کسی نہ کسی کے آشیواد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو کنفرم ہے 29 نومبر کے بعد یہ جنرل باجوہ کے پیچھے پڑیں گے، اور بلکہ یہ اس سے پہلے بھی اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں جس ریاست کے لیے ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی، 4 سال کا گند اپنے سر پر ہم نے اٹھایا، لیکن کوئی اس قربانی پر شک کرے یہ ہمیں برداشت نہیں کہ جو شخص جلسے جلوس تو دور کی بات عوام میں اکیلا چل نہیں سکتا تھا، اسے ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ عمران خان پاکستان کو دین سے دور، سیکولر اور لبرل بنانا چاہ رہا ہے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ میاں جوید لطیف پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جن کو محسن پاکستان ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا ان کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو 15 اکتوبر سے پہلے ہماری زبانیں کھلتی ہوئی دیکھیں گے۔ 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، یعنی 5 دن کی مہلت جنرل باجوہ اور فوج کو۔ یہ انہوں نے دھمکی دے دی ہے، فوج کو ہم زبان کھول دیں گے۔ کہتے ہیں کہ 1997 میں بھی نواز شریف نے کارگل کا بوجھ فوج کے کندھوں سے ہٹا کر اپنے کندھوں پر لیا۔ نواز شریف نے کل 250 صفحات میں سے پہلا صفحہ پڑھا ہے اور باقی 249 صفحے باقی ہیں۔ یہ بھی فوج کو کھلم کھلی دھمکی ان کی زبان پر آ گئی ہے، اور یہ بھکلا گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ باقی بات ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔